السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہا خان۔ ویورز، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ کیا گیا ہے، جس کے خلاف پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی سے انکار کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی ہے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے کہ جلسہ کیوں کینسل کیا گیا اور عدالت نے درخواست کیوں خارج کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر سولنگی صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو انتظامیہ نے کیوں جلسہ نہیں کرنے دیا؟ انتظامیہ نے جلسہ اسی لیے نہیں کرنے دیا، جو انتظامیہ کا موقف آیا ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی جائے، تو ڈی سی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا تھا، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو، اور اس نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، اجازت نامہ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی نے تیاری شیاری بھی کر دی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے سیریسلی۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا جلسہ جس دن ہونا ہے اس دن انہوں نے منسوخ کر دیا۔ انتظامیہ نے، ڈپٹی کمشنر نے اجازت دے دی، اور پھر کمشنر اسلام آباد جو ہیں انہوں نے منسوخ کر دیا جلسہ۔ تو اب جلسہ منسوخ ہو گیا۔ اب انہوں نے ٹویٹر پہ لگے ہوئے تھے، ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ اعلانات کر رہے تھے کہ جی جلسہ ہوگا، جلسہ ہوگا، کارکنان پہنچیں۔ اب کوئی ملتان سے نکلا ہوگا، کوئی کے پی کے سے نکلا ہوگا، کے پی کے مختلف شہروں سے، کوئی مانسرا سے نکلا ہوگا، کوئی لاہور سے نکلا ہوگا، اس طرح تو ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ اب وہ کارکنان بیچارے جو تھے پی ٹی آئی کے، وہ راستوں میں تھے، بسیں ظاہر آئیں گی نا، جلسہ تو بھرنا تھا، وہ راستے میں تھے اور یہ اعلانات کر رہے تھے کہ جی آؤ اور جلسہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر تھے، صحیح، انہوں نے کارکنوں کو سمجھے دھوکہ دیا، گالیاں اتنی پڑی ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ، اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ ان کو کھری کھری سنا رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے۔ کارکنان ہمیشہ غریب ہوتے ہیں، زیادہ تر کارکنان غریب بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ کرایہ بھاڑا کر کے بسیں انہوں نے کرائے پہ لی ہوں گی، اور انہوں نے کہیں سے ادھار لی ہوگی کہ بھائی جلسے میں جانا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں نا لوگ۔ اب وہ جلسے کے لیے بسیں بھر کے نکلے ہیں، راستوں میں ہیں، اور یہ اعلانات اس کے باوجود کر رہے تھے کہ بھائی جی پہنچو۔ اچانک جلسہ، جس دن جلسہ ہونا ہے شام کو، اسی دن 11 بجے یہ منسوخ کر رہے ہیں۔ اب 11 بجے کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ انتظامیہ نے جب منسوخ کر دی ان کی اجازت نامہ کمشنر نے، تو پولیس پہنچ گئی ادھر۔ یہ ترنول میں ہونا تھا، اسلام آباد، ترنول اسلام آباد ہی ہے۔ صحیح۔ تو پولیس نے ان کا جو شامیانے، کناتیں، جو بھی اسٹیج پہ، جو اسٹیج کے لیے جو سامان، کرسیاں اور ٹیبلیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ڈیکوریشن کا، تو وہ سامان سارا پولیس اٹھا کے لے گئی، اور کارکنان ادھر تعداد بہت کم پہنچی تھی۔ اور یہ پی ٹی آئی کا جلسہ، یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے بھلے میں ہوا ہے کہ کینسل ہوا، کیونکہ یہ جلسہ شاید بھرنا نہیں تھا، جس طرح پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے رہے ہیں ماضی میں۔ اچھا، اس سے پہلے جلسہ مانسرا میں ایک دن پہلے کر چکے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، کیونکہ مانسرا کے پی کے میں ہے، اور کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہاں پہ تو انتظامیہ ان کو نہیں روک سکتی، وفاقی حکومت نہیں روک سکتی تھی۔ ادھر جو انتظامیہ نے جو کینسل کیا، وہ جواز یہ دیا ہے کہ بھائی محرم شروع ہونے والا ہے، محرم کے سیکیورٹی پلان بن چکے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اور محرم سے 2 دن پہلے آپ جلسہ نہ کریں۔ یعنی حکومت الزام یہ لگا رہی ہے کہ پی ٹی آئی صرف یہ جلسہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، یہ نیک نیتی کا جلسہ نہیں تھا، یہ بدنیتی کا جلسہ تھا۔ پی ٹی آئی دنگا فساد کرنا چاہ رہی تھی، پی ٹی آئی ہنگامہ کرنا چاہ رہی تھی، افراتفری اور انتشار پھیلانا چاہ رہی تھی۔ محرم سے 2 دن پہلے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی، یہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں، باقی بھی حکومتی جو لوگ ہیں یا وزیر قانون ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان کا جلسہ، ہم نے نہیں، حکومت نے نہیں، بلکہ انتظامیہ نے منسوخ کیا ہے۔ تو آج درخواست لے کر گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کہ توہین عدالت کی کارروائی کریں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی اور ان کو واپس کر دیا ہے۔ تو جلسہ کینسل ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ محرم شروع ہونے والا تھا، اور 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی 2 دن پہلے کیوں کر رہے ہیں آپ، 10 دن پہلے کرتے، 15 دن پہلے کرتے،
کیوں نہیں کر رہے تھے, یا محرم کے بعد رکھیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, محرم کے بعد بھی ہو سکتا ہے نا, جلسہ کا بھاگا تو نہیں جا رہا نا. انہوں نے محرم سے 2 دن پہلے جان بوجھ کے شاید پلان بنایا تھا کوئی گڑبڑ کرانے کا اسلام آباد میں, اس لیے انتظامیہ نے ان کے منسوخ کر دیا جلسہ. صحیح. اچھا تو اب یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست کے اوپر کام کرنے سے وہ اس لیے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی کیونکہ توہین عدالت بنتی نہیں تھی. یہ جسٹس بابر ستار نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے سماعت کیے, اور شعیب شاہین پی ٹی آئی کے وکیل پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ عامر مغل ہیں, اسلام آباد کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو ڈی سی آفس کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ اجازت نامہ بھی عدالت کا جو حکم نامہ تھا وہ بھی پڑھ کے سنایا شعیب شاہین نے کہ یہ دیکھیں عدالت نے حکم دیا ہے انتظامیہ کو کہ جلسے کی اجازت دیں پی ٹی آئی کو, لیکن انہوں نے اجازت دے دی ڈی سی نے, اور پھر اوپر سے کمشنر نے اجازت وہ منسوخ کر دی, اجازت کینسل کر دی. تو جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اس پہ توہین عدالت کیسے بنتی ہے, آپ وکیل ہیں, اور عدالت نے ڈی سی کو حکم دیا تھا نا ڈپٹی کمشنر کو, تو ڈپٹی کمشنر نے تو اجازت دے دی. اب اگر ڈپٹی کمشنر اجازت نہ دیتا ہمارے حکم پر, عدالت کے حکم پر, پھر توہین عدالت بنتی تھی. صحیح. اس نے اجازت دے دی ہے ڈپٹی کمشنر نے, اس لیے اب ڈپٹی کمشنر کے خلاف توہین عدالت نہیں بنتی. اور جو کمشنر ہیں جنہوں نے منسوخ کیا ہے آپ کا جلسہ, آپ ان کے خلاف درخواست دینا بالکل کہ کمشنر نے ہمارا جلسہ منسوخ کر دیا ہے, تو جو منسوخ کیا ہے اس کو آپ چیلنج کریں عدالت میں, اس کے آرڈر کو, اس کے حکم نامے کو, کہ یہ کمشنر کا جو حکم ہے ہم چیلنج کر رہے ہیں. آپ اس پہ تو کارروائی اس کی دیکھیں گے, ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, لیکن اس پہ توہین عدالت نہیں بنتی, اور اس لیے عدالت نے انکار کر دیا اور درخواست جو تھی وہ ان کی خارج کر دی. جی. آج کل جو پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہیں, حکومت ان کو ناکام بنانے کی کوشش نہیں کر رہی کیا؟ حکومت ظاہر ہے ابھی آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے. یہ جو ہفتہ ہے نا, یہ جو شروع ہوا ہے, اسلام آباد کے ججز ایک ہو گئے ہیں سارے کے سارے. صحیح. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ایک نہیں تھے شاید, بالکل, ان میں بھی تقسیم تھی, الگ الگ مختلف الخیال ججز تھے, لیکن آج فل کورٹ بینچ بھی بلایا ہے جسٹس جہانگیری کے معاملے پر, اور عدالتوں سے ان کو سہولت کاری پی ٹی آئی کو ہوتی رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو حکومت یہ لڑائی ابھی بڑھنی ہے. صحیح. یعنی ججز متحد ہو گئے ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے حوالے سے شکایات ہیں, اور اس کے علاوہ پھر پی ٹی آئی ہے, پارٹی ہے ایک, وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے کیسز چل رہے ہیں, سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں, ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. تو یہ لڑائی یہ صرف فریقی بھی نہیں ہے, یہ 4 فریقی لڑائی ہے سمجھے. انتظامیہ, حکومت, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ایجنسیاں ہیں وہ, پھر عدلیہ, پھر پی ٹی آئی. تو یہ 3-4 یعنی پارٹیاں ہیں. یہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے, اور پی ٹی آئی کے خلاف مزید کارروائیاں ہونی ہیں. جو میری اطلاع ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو جلسے بھی نہیں کرنے دیے جائیں گے. صحیح. اور یہ جلسہ بھی شاید بہانہ تو حکومت نے محرم کا ظاہر ہے جواز تو محرم کا دیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جلسہ بھی اس لیے ان کا ناکام کینسل کر دیا گیا کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ابھی تک جو کچھ ہوا ہے نا, اس سے شاید 10 گنا زیادہ ہو پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی. جو میری اطلاعات ہیں, میرے ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف مزید کارروائیاں سخت ہوں گی, اور یہ 9 مئی بھول جائیں گے پی ٹی آئی والے. جو 9 مئی کے بعد کارروائیاں ہوئی ہیں نا پی ٹی آئی کے خلاف, یہ ان کو پی ٹی آئی والے بھول جائیں گے. ابھی وہ سیکرٹری جنرل ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب کے سرگودا عدالت نے عمر ایوب کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے کل کی بات ہے, کل پرسوں. تو اس پہ کل عمر ایوب کے گھر پہ پرسوں چھاپے مارے گئے ہیں بقول عمر ایوب کے کہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد کی پولیس اور میاں والی کی پولیس آئی تھی میرے گھر پہ, اسلام آباد کے گھر پہ. تو عمر ایوب انڈر گراؤنڈ ہیں اس وقت, وہ کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں, کیونکہ جب وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تو وہ گاڑی میں تھے اور کہیں جا رہے تھے محفوظ مقام کی طرف تاکہ پولیس کی گرفتاری سے وہ بچ سکیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے, اس نے جو میرے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں دہشت گردی کی عدالت نے, سرگودا کی عدالت نے, وہ روٹین کے ہیں. جب بندہ پیش ہوتا ہے
تو وہ پھر کینسل کیے جاتے ہیں وارنٹ گرفتاری. تو یہ حکومت ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن مزید کارروائیاں ہوں گی میرا خیال ہے، میری جو انفارمیشن ہے. تو جلد سے بھی ان کے ناکام ظاہرے بنانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت. بالکل. ہاں بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی ہماری تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کل ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.